نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہوگا، یرغب جو منہ پھیرے، عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر من صافیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے، سوائے من اس شخص کے صافیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق اصطفینا ہم نے چن لیا ہو اس کو، کسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین صالحین میں سے ہوں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، جو شخص، کون ہے جو شخص منہ پھیرے؟ یرغبو کا معنی ایک مائل ہونا بھی ہوتا ہے، کسی ایک چیز کی طرف مائل ہونا، راغب ہو جانا، تو اس وقت ہوتا ہے جب یرغبو کے بعد لفظ الہ آتا ہے، الہ صلہ یرغبو کا جب الہ آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی مائل ہونا، کسی کی طرف جھک جانا، اور جب اس کا صلہ عن آ جاتا ہے، جیسے عن یہ آ چکا ہے، تو اس وقت اس کا معنی یرغبو کا معنی ہوگا منہ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون منہ پھیرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ کون منہ پھیرتا ہے؟ حضرت، اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی، ایک کا نام تھا سلمہ اور دوسرے کا نام تھا مہاجر، دونوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اور ارشاد فرمایا کیا اللہ کریم جل شانہ نے تورات کے اندر یہ نہیں بیان فرمایا، چونکہ تورات کے عالم تھے نا حضرت عبداللہ بن سلام خود، اور تورات کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتے تھے، بڑا علم رکھتے تھے، اپنے بھتیجوں کو کہنے لگے کہ بتلاؤ اللہ کریم جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی اولاد اسماعیل میں سے نبی آخر الزماں کو مبعوث کروں گا، وہ تشریف لائیں گے، حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل کی آگے اولاد میں سے وہ آئیں گے نبی آخر الزماں، حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے کہ ان کو میں کتاب بھی عطا کروں گا اور ان کا دین بھی سچا دین ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری تورات کے اندر موجود ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تورات کا بتلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، نبی آخر الزماں جن کی بشارت اللہ کریم جل شانہ نے کتاب تورات کے اندر نازل فرمائی ہے، وہ نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اب ان میں سے جو سلمہ تھے انہوں نے تو اسلام قبول کیا، اور جو مہاجر تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ آیت مبارکہ اللہ کریم نے اس کے متعلق نازل فرمائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرے گا، الا من صفیہ نفسہ، مگر وہ شخص صافیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے، صافیہ بیوقوف، احمق۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا لہو اس کو، ربُّهُ اس کے رب نے، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے رب نے کہا کہ اسلم،
اپنا چہرہ جھکا کے رکھو، اپنی گردن جھکاؤ۔ اسلم کا معنی ہوتا ہے یوں گردن جھکا لینا فرما برداری کرتے ہوئے۔ اسلم، اپنی گردن جھکاؤ۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلم تو میں نے گردن جھکا رکھی ہے لرب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کے رب کے لیے میں نے اپنی گردن جھکائی، گویا کہ فرمایا کہ میں نے فرما برداری کی۔ وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی اسی کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے، حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کی اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم الدین، چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو اختیار کیا ہے، تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وہ مسلمان ہونے کی حالت کے اندر ہی تم دنیا سے جانا۔ یہ بات یہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قال، جب کہا، لبنیہ، یہ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب حضرت یعقوب نے کہا لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، تو وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودی حضرات جو ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دی تھی اور اس بات کی طرف انہوں نے ہمیں بتلایا کہ تم نے یہودی بن کے رہنا ہے، تم نے یہودی بن کے رہنا ہے، اس بات کی ہمیں وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بھائی، تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت یہودیوں کو یہودیت کے مذہب پر قائم رہنے کی ترغیب دے رہے تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ پھر اللہ کریم جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی۔ دیکھیے، ام کنتم، کیا تم شہداء، حاضر تھے، اذ حضر، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس الموت، موت جب آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اذ قال، جب کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لبنیہ، اپنے بیٹوں کو، جب اپنے بیٹوں کو وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مرتے وقت یہ پوچھا تھا، موت کے وقت یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو وہ بیٹے کہنے لگے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ الہن واحدہ، ان کا معبود کوئی الگ الگ نہیں تھا، الہن واحدہ، وہ ایک ہی معبود تھا، سب کا ایک ہی معبود تھا، ہم اس کی بات کریں گے۔ ونحن لہ مخلصون ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے ہی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر تشریف لے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا تھا مصر کے اندر، اور یہیں پر ان کی پھر وصال کا وقت ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یہ سارا واقعہ آپ حضرات حضرت یعقوب کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے۔ تو مصر کے اندر ہی تشریف فرما تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ سوالات کیے، میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ وہ کہنے لگے، ہم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ونحن لہ مسلمون،
اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں، مسلمون اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کے بیٹے جتنے بھی تھے یہ ساری کی ساری، فرمایا یہ ایک امت تھی قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے، اس امت کے لیے، ما وہ کچھ ہوگا، کسبت جو اس نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم وہ ہوگا جو کچھ تم کماؤ گے، جو کچھ تم کماؤ وہ تمہارے لیے ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے۔ ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون کہ وہ کیا کرتے تھے، کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس گروہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس کے متعلق تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کمایا، تم کیا لے کر آئے اپنے، تمہارے لیے تمہارے پاس کون سے اعمال ہیں، بس تمہارے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، اس کا شان نزول سمجھ لیں پہلے۔ یہودی لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے اور مسلمانوں کو آ کر کہتے، دیکھیں بھائی جو ہے نا یہودیت کا مذہب وہ سچا مذہب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور کتاب تورات جو ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور شریعت سچی شریعت ہے۔ اب وہ یہودی حضرات مسلمانوں کو کہتے کہ سچا دین ہمارا دین ہے، مسلمانوں کو ترغیب دیتے کہ تم بھی ہمارے اس دین کے اندر شامل ہو جاؤ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو۔ اب اس کے برعکس اب یہودی عیسائیوں کی گستاخی کرتے، ان کے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کی اس کا انکار کرتے، اور مسلمانوں کے نبی کی بھی، آقا کریم علیہ السلام کا بھی انکار کرتے، اور کتاب قرآن کلام اللہ شریف اس کا بھی انکار کرتے۔ اپنے مذہب اور اپنے دین کو سب سے بلند و بالا سمجھ کر لوگوں کو ترغیب دیتے کہ تم اس دین کی طرف آ جاؤ۔ اب جب عیسائیوں نے اس بات کو سنا تو عیسائیوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔ عیسائی کہنے لگے بھائی دیکھو عیسائیت جو ہے، نصرانیت، یہ سچا مذہب اور سچا دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، کتاب انجیل سچی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس مسلمانوں کو یہ ترغیب دیتے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کے اندر، ان آیات مبارکہ کے اندر صحیح مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ صحیح دین کون ہے۔ اب وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، وقالوا وہ کہنے لگے، کون؟ یہودی اور نصرانی، وہ کہنے لگے کونوا ہو جاؤ، ھودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، یہودی کہنے لگے تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہنے لگے تم نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی وہی اصل ہے، حنیفہ، حنیف، ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے حنیف، ایک ہی طرف کے ہونے والے۔ فرمایا بلکہ ملت ابراہیمی وہی صحیح دین ہے، وہی ایک ہی طرف کا دین ہے، اللہ کریم جل شانہ کی جانب کا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ اب یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ ایمان والو تم بھی یہ کہا کرو لوگوں کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، تم اپنے دین کے متعلق بتلاؤ کہ ہم کون سا دین اختیار کرتے ہیں اور ہم کس دین پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو سکھلایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، قولوا تم کہو اے مسلمانوں، تم کہو آمنا ہم ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر، انزل جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور اس چیز پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، انزل جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، اولادوں کی طرف، اسباط مانا اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، وما اوتیا جو دیا گیا، عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور وہ کہ جو دے دیا گیا، عطا کیا گیا، النبیون تمام نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، رب کی طرف سے تمام نبیوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، کسی نبی پر ایمان لانا، کسی کو چھوڑ دینا، فرمایا نہیں ہم کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ونحن لہ مسلمون ہم اسی اللہ کے لیے مسلمون گردن جھکانے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے، ہم اسی اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے۔ ابھی اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ عقیدہ سکھلایا کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اور ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لے کر آئے، کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، سب نبیوں پر ہمارا ایمان برابر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پس اگر آمنوا وہ ایمان لے کر آئیں، بمثلی مثل ما آمنتم بھی مثل اس کے جو تم ایمان لے کر آئے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا کیا مسلمانوں اگر وہ لوگ یہودی اور نصرانی بھی ایسا ایمان لے کر آئیں جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو، فقد اہتدوا پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر وہ یہودیت پر رہیں، عیسائیت پر رہیں، اب تو گنجائش نہیں ہے یہودیت اور عیسائیت پر رہنے کی، چونکہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں اور دین اسلام اس کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ ایمان لے کر آئیں بمثل ما آمنتم بھی مثل اس کے جو تم ایمان لے کر آئے ہو، یعنی اس جیسا ایمان لے کر آئیں جیسا تم نے ایمان قبول کیا، فقد اہتدوا پس تحقیق کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر اس وقت ہوں گے جب وہ تم جیسا ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ پر ایمان رکھے تمام نبیوں پر، اور اللہ کریم نے تمام نبیوں پر جو کچھ نازل کیے سب پر ایمان رکھیں، پھر ان کا ایمان جو ہوگا وہ کارآمد ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، ہم فی شقاق وہ ضد میں ہیں، اپنی ضد کے اندر ہے۔ پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں دین اسلام سے تو وہ ضدی ہیں، اپنی ضد کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَ فا پس یہ سین ہے شروع کے اندر، سیکفی سین کا معنی عن قریب، یکفی کا معنی کافی ہے، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اے محبوب آپ کو اللہ کافی ہے، ہم ان لوگوں کے مقابلے کے اندر آپ کو اللہ کی ذات کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ اللہ سننے والی ذات ہے اور علیم جاننے والی ذات ہے۔ صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ ومن احسن اور کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ اصل میں جو عیسائی لوگ تھے ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کا ایک عجیب رواج تھا، وہ کیا کرتے تھے، زرد رنگ پانی کے اندر ڈال کر، نہ پانی کو زرد رنگ کر کے سارا زرد وہ بنا کر اس بچے کو اس کے اندر غوطہ دیتے، غوطہ دے کر نکال لیتے، ظاہر ہے وہ رنگ تو بچے پر بھی آ جاتا، تو بس اس پر شور مچاتے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، اب یہ اترنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ وہ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام والا رنگ ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ پیوست ہو جاتا ہے، جس کے اندر یہ چلا جاتا ہے،
اس کے اندر کو بھی پاک کر دیتا ہے، باہر کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ رنگ اس کے اندر بھی چڑھتا ہے، اس کے باہر بھی چڑھتا ہے۔ عیسائیت والا جو رنگ ہے وہ اوپر چڑھ جائے گا، 1-2 مرتبہ 5-7 مرتبہ بچے کو نہلائیں گے وہ رنگ اتر جائے گا، ختم۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، کس کا رنگ بہتر ہوگا، اچھا رنگ ہوگا، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، اللہ کے رنگ سے۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا؟ اور اللہ کا رنگ وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لانا، یہ اصل رنگ ہے۔ اور یہ رنگ اس لیے کہ چونکہ یہ رنگ انسان کے اندر بھی اتر جاتا ہے، انسان کے باہر بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر کو بھی پاک کرتا ہے، باہر کو بھی پاک کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، اسی اللہ کو پوجنے والے۔ قُلْ لَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے محبوب آپ فرمائیے اتحاجون، کیا تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ چونکہ یہودی لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی آخر الزمان آنا تھا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کتنے نبی آئے ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں، سارے یہاں سے چلے ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے نبی ہوتے، کتنے بے شمار انبیاء انہی میں سے تشریف لائے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اگر نبی آخر الزمان آنا ہی تھا تو وہ اسی لڑی سے آتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آتے، یہ کسی اور لڑی سے نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملات کے بارے کے اندر؟ یہ تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آقا کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ کے متعلق تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے مخلصون، خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی جو اولاد ہے وہ کانو ہودن و نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ زیادہ تم یہی بات کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم ان کی جو اولادیں ہیں، یعقوب اور ان کی اولاد، وہ یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ اے محبوب آپ فرمائیے انتم عالم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو، یا تم زیادہ جانتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد ساری کی ساری یہودی تھی، نصرانی کہتے ہیں وہ ساری کی ساری ان کی اولاد اور یہ سارے نبی یہ عیسائی تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات اقدس وہ زیادہ جانتی ہے؟ ومن اظلم، اور کون، اظلم بڑا ظالم، اظلم بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، کاتم شہادتاً جو چھپائے گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس گواہی ہے اس کو جو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ کریم جل شانہ بغافل عما تعملون، بے خبر نہیں ہے، عما اس چیز سے، تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، پیچھے بھی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ تلک امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم۔ یہاں پر بھی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو کچھ تم کماؤ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے،
اس کے متعلق تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، ہاں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، جو کچھ تم کرتے رہے اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔